الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 اور 75 کا ہم مطالعہ کر رہے تھے. اس آیت طیبہ کے مبارکہ کے تحت ہم نے دلوں کی سختی کا اور پتھروں کی سختی کا موازنہ کیا. اسی طرح ہم نے اس کی اقسام پڑھی، پھر دلوں کی سختی کے بنیادی اسباب کا مطالعہ کیا. اب آج ہم دلوں کو نرم کرنے والے اہم اسباب کا جائزہ لیں گے. دلوں کو نرم کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے. سب سے اہم چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر غفلت کے اندھیروں، سخت دل کی سختی اور شیطان کے وسوسوں سے بچا لیتا ہے. اہل اسلام کو، اہل ایمان کو کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو، بہت زیادہ ذکر کیا کرو. قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا ہمہ وقت جو ہے وہ ذکر کرنا چاہیے. ذکر کرنا بذات خود ایک عبادت ہے، افضل عمل ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ اے آقا کریم کون شخص اچھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس کو اللہ نے لمبی عمر عطا کی اور اس کے اعمال اچھے ہوں. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا اس حال میں چھوڑو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. اس حدیث میں واضح طور پر فرمایا کہ بندہ مومن کی زبان پر ہر وقت ذکر الہی جاری رہنا چاہیے، یہاں تک کہ جب اسے موت آئے تو تب بھی اس کی زبان پر اللہ کریم کا ذکر ہو. مشکات شریف کی حدیث طیبہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا قالوا وما ریاض الجنہ قال حلق الذکر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو اس میں سے کچھ لے لیا کرو. تو انہوں نے صحابہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جنت کی کیاریاں جو ہے وہ اللہ کے ذکر ہے، اللہ کے ذکر کے حلقے ہیں، اللہ کے ذکر کی محافل ہے. اللہ کے ذکر کی محافل میں جانا باعث برکت ہے اور وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا باعث رحمت ہے. جو وہ شخص جو اپنی نشستوں پر خاص میں ذکر نہیں کرتا اس کی وہ مجلس، وہ محفل اس کے لیے باعث خسارہ اور اس کے لیے سراپا ندامت ہوگی. سنن ابی داؤد میں حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی محفل میں بیٹھے اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہ محفل اللہ کے ہاں اس کے لیے حسرت و خسارہ کا باعث ہوگی. اور جو کسی جگہ جو ہے وہ لیٹے اور وہ اپنی آرام گاہ میں اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہ محفل اللہ کے ہاں اس کے لیے خسارے کا باعث اور اس کے لیے ندامت کا باعث ہوگی. اللہ کا ذکر نہ کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے،
اور جب دل سخت ہو جائے تو انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کے بغیر زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ ذکر کے بغیر زیادہ بولنا دل کو سخت کر دیتا ہے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور وہ انسان ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ ذکر کرنے سے غم اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تیری زبان ہمیشہ ذکر سے تر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے اور نہ کرنے والوں کی مثال مردہ اور زندہ کے ساتھ دی ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو ذکر کرنے والے اور جو نہیں کرنے والے ہیں ان کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہماری روحانی زندگی کے لیے کتنا ضروری بنایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ذکر کے لیے کسی شرط کو نہیں لگایا، کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ وضو کی پابندی ہے، سوائے کہ انسان پاک صاف ہو اور گندگی والی جگہ نہ ہو تو وہ ہر طرح کا ذکر الہی کر سکتا ہے۔ لیٹ کر بھی کر سکتا ہے، کھڑے ہو کر بھی کر سکتا ہے، بیٹھ کر بھی کر سکتا ہے۔ ہر طرح اور عقل مندوں کی جو نشانی بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کائنات کے اندر اور رات دن کا جو الٹ اور پھیر ہے اس میں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے جو ہے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور کائنات کی پیدائش میں اور جو کچھ اس میں ہے اس پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور ان کے دل بے ساختہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ان سب چیزوں کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بس ہمارے اوپر بھی فضل فرما اور ہمیں بھی عذاب جہنم سے نجات عطا فرما۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد کر فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ فاذکرونی اذکرکم، تم جو ہے مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت مت کرو۔ تو بس علماء کرام نے حدیث شریف کی روشنی میں اس آیت کی تفسیر یوں بیان کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ہاں فرشتوں کی مجلس میں انسان کو جو ہے وہ یاد کرتا ہے۔ جو اہل ایمان میں سے اللہ کو اکیلے یاد کرتا ہے تو اللہ کریم اسے اکیلے یاد فرماتے ہیں، اور جو لوگوں کی محفل میں اللہ کریم کو یاد کرتا ہے تو اللہ کریم اس سے بہتر محفل میں، ان فرشتوں کی محفل میں اس انسان کو جو ہے وہ یاد فرماتے ہیں۔ جنت اور دوزخ کا تذکرہ بھی دلوں کو نرم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ جب انسان جہنم کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے دل میں خوف الہی پیدا ہوتا ہے، خشیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف یہ ہے اور تقوی اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور جب وہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں سوچتا ہے، وہاں ملنے والے انعامات کے بارے میں سوچتا ہے، وہاں جو ہے انسان کو موت نہیں آئے گی، وہاں انسان جو ہے کو مرض نہیں لاحق ہوگی، وہاں تکلیف نہیں ہوگی، وہاں بڑھاپا جو ہے وہ انسان پر طاری نہیں ہوگا، تو وہ ان جب نعمتوں کو دیکھتا ہے تو وہ اللہ کی اطاعت کی طرف لپکتا ہے، اور وہ جنت اور دوزخ کو یاد کر کے اس کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے، اس میں خشیت الہی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا، موت اور قبر کو یاد کرنے سے بھی انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لذتوں کو توڑنے والی کو یاد کیا کرو، کثرت سے یاد کیا کرو۔ وہ لذتوں کو توڑنے والی کون سی چیز ہے؟ وہ موت ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں جانے کی نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکر الآخرہ، کہ قبروں کی زیارت جو ہے یہ انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے اور دنیا میں زہد کا سبب بنتی ہے۔ تو جب انسان اپنی قبروں کو دیکھتا ہے
تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ کل میں نے بھی اس قبر میں جانا ہے، تو وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اور اس میں غور و فکر جو ہے یہ بھی انسان کے اندر جو ہے تدبر اور خشیت الہی پیدا کرتی ہے، انسان کے دل کو نرم کرتی ہے، اس کے دل میں ایمان کی حلاوت پیدا کرتی ہے، آخرت کی فکر پیدا کرتی ہے۔ جیسے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا جو ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے جسم اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے قرآن کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہے اللہ گمراہ کر دے، اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ان سابقہ گناہوں کو یاد کرنا یہ بھی انسان کو کے دل کو جو ہے وہ نرم کرتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو نہ بھولے، ہر وقت اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا رہے، اس سے معافی کا خواستگار رہے، اور یہ عمل بھی انسان کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ دنیا کی حقیقت کو یاد رکھنا، دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود متاع غرور کے اور کچھ نہیں، 4 دن کی زندگی، اس کے بعد آخرت کی زندگی کا سامنا کرنا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس حقیقت کو بھی یاد رکھے گا کہ وہ دنیا کی گندگیوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں دنیا کی بے ثباتی کا کثرت سے جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے۔ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ یہ دنیا بے ثبات ہے تو پھر وہ اس چیز کی طرف دل لگانے کی کوشش کرتا ہے جو دائمی ہے، جو باقی رہنے والی ہے، اور یہ چیز بھی انسان کے دل کو نرم کرتی ہے۔ اللہ کی آیات کونیہ میں غور و فکر کرنا، عصر حاضر میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار ایسی آیات اور نشانیاں انسان پر ظاہر ہوئی ہیں جنہیں شاید وہ پچھلے ادوار میں نہیں جانتا تھا۔ اللہ کی مخلوقات میں غور و تدبر انسان کے دل میں خالق کی ہیبت اور عظمت بٹھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ان نشانیوں کے ذریعے لوگوں پر حق واضح فرما دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سنُرِیہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا کے آفاق میں اور ان کے اپنی ذاتوں میں دکھلائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ یقیناً یہی حق ہے۔ اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا یہ بھی دلوں میں نرمی کا باعث بنتا ہے۔ انسان اہل علم کی مجالس میں آئے جہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، دین و دنیا کی بھلائی حاصل ہوتی ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اہل علم کے پاس بیٹھے، اہل اللہ کے پاس بیٹھے، اور آخرت کو یاد کرنے والے دیندار لوگوں کے ساتھ دوستی رکھے اور آخرت کو یاد رکھے۔ اور یہ نیک لوگوں کی صحبت، علماء کی صحبت، دیندار لوگوں کی صحبت، یہ بھی جو ہے انسان کو آخرت پہ یاد رکھنے کا سبب بنتی ہے، جبکہ بے دینوں کی دوستی آخرت کو بھلانے کا سبب بنتی ہے۔